ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. بھائی تو کتنے ہی زیادہ حسین پر مرے, لیکن اس نے مرنا تو ہے نا ایک دن. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کسی نے کیا کہا ہے نا کہ اگر رابعہ بصریہ جو اللہ والی تھیں, اتنی بڑی بزرگ خاتون تھیں, وہ اور حضرت حسن بصری جیسے بزرگ تنہائی میں جمع ہو جائیں تو شیطان ان کو بھی نہیں چھوڑے گا, وہاں بھی وار کرے گا. جب شادی ہوئی ہے تو پھر یہ اپنی بیگم سے کہنے لگا, آج سے تم میری کائنات, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت. یہ بیچارہ ویسے ہی مسرت راحت, وہ سمجھیے اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا رہا ہے. کہہ رہا ہے آج سے تم ہی میری چاہت بھی, تم ہی میری راحت بھی, تم ہی میری مسرت بھی, تم ہی میری کائنات بھی. ٹھیک ہے پھر آج سے ستار بھی تم, غفار بھی تم, سلیم بھی تم اور وسیم بھی تم. وہ حیران ہے کہ کیوں کیا رہا ہے. کو پتا ہے دوسری کنٹری کے لوگوں کو اپنے ملک میں قبول کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. لوگ ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, یہ غیر ہے. اور یاد رکھو یہ کتا پن ہے. کسی دوسری قوم کے آدمی کو اپنی قوم میں ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنا, یہ کون سا پن ہے؟ بولو نا, کتا پن ہے. یہ کتوں کی خصلت ہے. آپ پاکستانی ہیں, آپ کے ملک میں کوئی دوسری کنٹری کا آدمی, آپ حسد کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کیوں آیا ہوا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں کسی نے حضرت کو خط لکھا کہ مجھے کسی لڑکے سے اللہ معاف فرمائے عشق ہو گیا ہے اور میں پاگل ہو گیا ہوں, یہ ہو گیا ہے, وہ بہت زیادہ دماغ خراب ہو گیا ہے, میرے دل سے اس کی محبت نکالیں کسی طرح. تو حضرت نے جب اس لڑکے کو دیکھا جس کا اس نے نام لیا, حضرت فرماتے ہیں بیچارہ نہ کوئی ناک نقش, اس کے کلر بھی بلیک, اور تاریخ میں ایک مشہور شخصیت گزرے ہیں, نام نہیں بتاؤں گا, وہ ایک ہندو پہ عاشق تھے, ہندو لڑکے پہ, جس کا نام تھا لبھے چند. ایک ہسٹری میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے, اردو اور پنجابی شاعری میں دونوں میں نام نہیں بتاؤں گا, بلا وجہ کسی کو بدنام کرنے کا کیا فائدہ. تو وہ ہندو پہ عاشق تھا, ایک لڑکا ہندو, ہندو بھی لڑکا, اور اس کا نام کیا تھا لڑکے کا؟ لبھے چند, ابے نندر نہیں, لبھے چند. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اتنا بڑا شاعر اور اتنی شہرت پائی اس نے, عشق بھی کس سے ہوا؟ وہی ایک لڑکے سے, وہ بھی بیچارہ ہندو کسی گاؤں کا. تو حضرت پھر نقشہ کھینچا کرتے تھے کہ کیسا ہوگا وہ, ناک بہ رہی ہوگی, گاؤں کے بچے بیچارے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں نا, سڑپے مارتا ہوگا ناک کے اوپر کرنے کے لیے. تو حضرت نے جب اس بلیک کو دیکھا نا جس پہ عاشق تھا, حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کیا ہو گیا, تمہارا دماغ خراب ہو گیا. بھائی لڑکے پہ عشق تو چاہے کتنا خوبصورت ہو, وہ بلند ذوق نظر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے. جو لڑکوں پہ عاشق ہو رہا ہے وہ تو ویسے ہی بہت ہی گھٹیا ہے, بہت ہی گھٹیا. تبھی تو لوط علیہ السلام نے کہا تھا انی لعملکم من القالین, میں بہت, مجھے گھن آتی ہے, نفرت کرتا ہوں تمہارے اس عمل سے. میں تم گندگی میں کیوں جا رہے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, اللہ نے عورت پیدا کی ہے مرد کے لیے, ان کو چھوڑ دیا ان کے پیچھے, یہ تو تمہارے جیسے مرد ہیں. تو اس لیے پناہ مانگا کرو اللہ کی. یہ جو لڑکوں کا عشق ہے یہ نیچر کے خلاف ہے, نیچر سے بغاوت ہے, یہ گندگی ہے. تو خیر معیار لوگوں کا مختلف ہوتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر زلیخا عاشق ہوئی, کس پر؟ یوسف علیہ السلام پر. یہ جو زلیخا تھی یہ بادشاہ کی بیوی, اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جیسے کوئی بازار سے فروخت شدہ غلام خریدے گئے تھے نا, تو اس کا معاشرے میں مقام نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اس کو تو ہم نے فلاں جگہ سے خریدا تھا, اس کے تو ابا کا نہیں پتا, اماں کا نہیں پتا کہاں رہتے ہیں, ہم نے ٹھکانہ دیا, ہم نے احسان کیا. آپ کو پتا ہے بادشاہوں کا معیار ذوق نظر اونچا ہوتا ہے, اور بادشاہوں شاہی گھرانے کی عورتوں کا ذوق نظر بھی, یہ جو ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی اور فلانا ہو گیا, یہ جو اس قسم کے واقعات آتے ہیں نا, یہ وہ ہیں جن کا ذوق نظر انتہائی گھٹیا ہوتا ہے, وہ بھی غلط ہے. تو زلیخا کو عشق ہوا کس سے؟ اپنے گھر میں ایک پلنے والے نوجوان سے, جس کا دنیاوی لحاظ سے وہ مقام ہرگز نہیں تھا, نہ وہ شاہی خاندان کے, نہ وہ اس کنٹری کے. آپ کو پتا ہے دوسری کنٹری کے لوگوں کو اپنے ملک میں قبول کرنا بھی آسان نہیں ہوتا, لوگ ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, یہ غیر ہے. اور یاد رکھو یہ کتا پن ہے. کسی دوسری قوم کے آدمی کو اپنی قوم میں ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنا, یہ کون سا پن ہے؟ بولو نا, کتا پن ہے. یہ کتوں کی خصلت ہے. آپ پاکستانی ہیں, آپ کے ملک میں کوئی دوسری کنٹری کا آدمی, آپ حسد کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کیوں آیا ہوا ہے. تو یہ کون سا پن ہے؟ کتا پن. یہ خصلت کس کی, جانوروں میں کس کی ہوتی ہے؟ کتے کی. کتا اپنی گلی میں دوسری قوم کے کتے کو برداشت, بولو بھائی, نہیں کرتا, نہیں کرتا. تو میرا دال روٹی میری یہاں سے, تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو نہیں برداشت کرتا.
اور جو انسانوں کی صفات ہے نا وہ ہے گلے لگانا. قرآن مجید نے مسافروں پہ احسان کرنے کا حکم دیا, تو مسافر تو اجنبی ہوتا ہے نا. اسلام نے ایسا کلچر بنایا تھا نا صحابہ کا, اس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں جن میں ہیں باقی, کہ مسافر کو دیکھ کر ہمارے حضرت ایک واقعہ بتایا کرتے تھے نا, اندرون سندھ گئے تو ایک سندھی بیچارہ اتنا غریب جھونپڑا اس کے پاس ٹوٹا پھوٹا, اور وہ گدھی جو تھی نا اس کی کا غربت سے اس کی پچھلے دونوں ٹانگوں کے گھٹنے ٹکرا رہے تھے آپس میں. تو حضرت فرماتے ہیں اس کی غربت دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو ہمارے لیے گزارا ممکن نہیں ہے, اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, مجھے کیا کھلائے گا یہ. تو حضرت نے ارادہ کیا بھائی نکلتے ہیں یہاں سے. تو اس نے کہا کہ سندھی زبان میں کہا پتہ نہیں سکر آئے ڈکر نہ آئے, کوئی قحط کا زمانہ تھوڑی ہے کہ آپ یہاں سے جا رہے ہو, بارشیں ہو رہی ہیں الحمدللہ, رزق کی فراوانی ہے, بیٹھو ادھر ہی رہو گے, جتنا روکھا سوکھا اللہ نے دیا ہے دونوں مل کے کھا لیں. یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. کتا پن یہ ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے, پنجابی یہاں کیا کر رہا ہے یہاں پہ. حضرت تو خط کاٹ بھی حضرت کا پنجاب جیسا تھا نا, پنجاب کے لدھیانہ کے لوگ نہیں بڑے بڑے لمبے تڑنگے, پھر پگڑی بھی مانتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں, تو مدینہ میں ایک انصار صحابی نے دیکھا کہ یہ اجنبی ہیں, ان کو یہاں رشتہ نہیں ملے گا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جیسے روٹی جسم کی ضرورت ہے, جیسے پانی ضرورت ہے, ایسے ہی مرد کے لیے ایک عدد کم از کم ایک عدد بیوی کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ بیوی کے بغیر کیسے رہیں گے یہاں پہ, اور نہ ان کی تجارت ہے نہ کوئی بزنس ہے. تو ان صحابی نے کہا میری 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دیتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیں. ظاہر ہے زوجہ کی اجازت سے ہی ہوگا یہ, لیکن اس ایسی کوئی مثال دنیا میں قائم ہو سکتی ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے وہ نکاح کو کتنا ضروری سمجھتے تھے کہ بھئی یہ کیسے, اور ہمارے ہاں مل رہی ہوتی ہے 40 سال پھر بھی نہیں کرتے, کیونکہ اس کو ضروری سمجھتے نہیں. اور کیوں نہیں سمجھتے, اس لیے کہ پتہ ہے کہ اس سے آخرت کا نقصان ہوگا. روٹی نہ کھانے سے باڈی کا نقصان, اور اس سے آخرت کا, اور آخرت کے نقصان کی پرواہ ہے نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو بہرحال کیا خاندانی مثال قائم کی ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی محلے میں کسی دوسرے کو برداشت نہ کرنا, کسی دوسری قوم کے آدمی کو, کسی دوسرے شہر کے آدمی کو, کسی دوسری زبان والے کے آدمی کو, یہ کون سا پن ہے. بولنے سے نا فائدہ ہوتا ہے, دماغ میں ایک بات بیٹھتی ہے, یہ کون سا پن ہے. ہاں اس سے بولیں, کیوں بولنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا یار میں نے خود بولا تھا کہ یہ کون سا پن ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر جو زلیخا لٹو ہو گئی, تو شہر کی عورتوں کو اس پر اعتراض نہیں ہوا کہ یہ لٹو کیوں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ بھی لٹو, یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ بھی لٹو ہو سکتا ہے. بہت سارے فتنے ہمارے سامنے آئے. یونیورسٹی میں پروفیسر سے تعلق ہو گیا لڑکی کا, پروفیسر صاحب 50 سال کے, لڑکی ابھی 20 سال کی, اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو بھائی جو بھی آدمی ہے نا, یاد رکھو, چاہے وہ مفتی ہے, چاہے وہ عالم ہے, چاہے وہ بزرگ ہے, وہ آدمی پہلے ہے, عالم, مفتی, بزرگ, پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر, بولو نا بعد میں ہے. سمجھ میں آ رہی بات. کسی نے کیا کہا ہے نا کہ اگر رابعہ بصریہ جو اللہ والی تھیں, اتنی بڑی بزرگ خاتون تھیں, وہ اور حضرت حسن بصری جیسے بزرگ تنہائی میں جمع ہو جائیں تو شیطان ان کو بھی نہیں چھوڑے گا, وہاں بھی وار کرے گا. اسلام کیا ہے, دین فطرت. اس نے وہ باتیں آسمانی باتیں ہوں. زلیخا پر جو شہر کی بڑے خاندان کی جو عورتیں تھیں, ان کو اعتراض یہ نہیں تھا کہ یہ لٹو کیوں ہو گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں. یہ ذوق نظر کے بلند ہونے کو میں سمجھا رہا ہوں, سارا اسی میں نہ نکل جائے, ذوق نظر میں ٹائم. ان کو اعتراض اس پر تھا, امرأۃ العزیز, مصر کے بادشاہ کی بیوی, تراود فتاہا, ایک گھر کے نوجوان پہ, لڑکے پر جو غلام بن کے رہ رہا ہے اس پر عاشق ہو گئی. انا لنراہا فی ضلال مبین, بڑی سخت غلطی میں پڑی ہوئی ہے. یہاں مطلب کیا ہے کہ اس کا ذوق محبت بلند نہیں ہے, معاذ اللہ گھٹیا سوچ کی عورت ہے. بادشاہوں کی بیویاں نوکروں پہ تھوڑی عاشق ہوتی ہیں, گھر کے لے پالکوں پہ تھوڑی عاشق ہوتی ہیں, کچھ شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی, کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہوتی ہے, سمجھ میں آتا ہے. تو جن کا ہاں, وہ پھر بادشاہ کی بیوی نے جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا ذوق نظر تم سے کم از کم بہتر ہے, بہت بہتر ہے. وہ تو اس نے تو پوری بات کی ہوگی, قرآن نے تو مختصر ذکر کیا ہے نا. اس نے تو بلا کے جب یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی اور عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشر, اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, آسمان سے کوئی معزز فرشتہ ہے جو زمین پہ اتر گیا, یہ انسان نہیں ہے. جیسے ہی ان عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے اپنے, ایسے مدہوش ہو گئی نا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے, ہاتھ کاٹ ڈالے, تو
تو فوراً, اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, تو اس موقع پر زلیخا کو فوراً ایک سیکنڈ بھی اس نے توقف نہیں کیا اور اشارہ کیا ذالک الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میرا ذوق محبت بلند نہیں ہے, یہ ہے وہ, اب بتاؤ ہے یا نہیں ہے. پھر آگے بھی بولا کہ تو جو گولے گنڈے والے پہ عاشق ہوئی تھی تجھے اپنا یاد نہیں ہے بھائی, تو جو وسیم تربوز والے پہ عاشق ہوئی تھی مجھے تانے, عورتیں پھر اسی طرح نا بھر بھر کے تپاتی ہیں ایک دوسرے کو, اپنا بھول گئی جو ڈرائیور کے ساتھ بھاگی تھی تو 6 مہینے بعد پکڑی گئی تھی. تو فذالک الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تو مجھے ملامت کر رہی تھی, اب بتاؤ ملامت بنتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی ملامت نہیں بنتی. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جو حسن مردوں کو دیا ہے وہ عورتوں کو معذرت کے ساتھ, آپ سے نہیں خواتین سے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے ہر جنس میں نر کو زیادہ خوبصورت بنایا ہے. سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات جو انسان ہے اس میں مادہ کو نر سے زیادہ حسن دے دیا ہو, ایسا نہیں ہے. مور زیادہ خوبصورت ہے یا مورنی؟ مور. لیکن مور کو اچھی مورنی لگے گی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو مور میں حسن زیادہ ہے. تو اللہ کا ایک نظام ہے بنایا ہوا. تو اگر کوئی نیوٹرل ہو کے دیکھے نا, یعنی انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق دیکھے, تو پھر وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ انسانوں میں بھی مردوں میں حسن عورتوں سے زیادہ ہے. وہ کیوں ہے, وہ ایک لمبی کہانی ہے. پھر کیسے آپ کہیں گے نہیں بھائی وہ تو وہ اتنے بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی, وہ چنگیز خان کا چھوٹا بھائی, وہ کہاں سے ہو گیا؟ حسن اور جمال الگ الگ چیزیں ہیں. جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے. اللہ نے مردوں کو جمال دیا ہے, جمال. اس کائنات کے سب سے جمیل صاحب جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور حسن اللہ نے اکیلا یوسف علیہ السلام کو جتنا دیا, حدیث میں آتا ہے کہ میں نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے, باقی آدھا پوری دنیا میں تقسیم. جو ہم لوگ میں تھوڑے تھوڑے کچھ ہلکا پھلکا سا نور آیا ہوا ہے نا ہم لوگوں کے چہروں پہ, یہ وہ آدھے کے کروڑوں اربوں حصے کیے اللہ نے. تو ان اکیلے کو کتنا ملا ہوگا؟ یہ معجزہ تھا ان کا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوقے نظر نہیں ہے. بھائی تو کتنے ہی زیادہ حسین پر مرے, لیکن اس نے مرنا تو ہے نا ایک دن. ہم رو رہے ہیں کہ مکانوں سے دل نہ لگاؤ, ہم رو رہے ہیں گاڑیوں سے دل نہ لگاؤ, دولت سے دل نہ لگاؤ. لوگ کہہ رہے ہیں اصل ٹینشن تو یہ ہے. ہمارے ملکوں میں جو خودکشی ہو رہی ہے ان میں سب سے زیادہ خودکشی سے مرنے والے ناکام عاشق ہیں. میں مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں نا جو پہلے سے برے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں اس سے بہتر یہ دیکھ لو. تو ایسے ہی میں ایک مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں جو فلمیں دیکھ رہے ہیں. جو تم جو ہیروئنز دیکھ رہے ہو نا خوبصورت 1975 کی ہیروئنز نکال کے دیکھو, یا 1974 یا 76 کی, اور اب دیکھو 2020 میں کیسی لگ رہی ہے وہ. نہیں آ رہی بات. 1974 کی جب شکل دیکھو گے آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے نہیں, اور کاش مجھے یہ مل جائے. 2020 میں دیکھو گے آپ بولو گے یار میری نانی اس سے الحمدللہ بہتر ہے. اللہ کرے میرے نانا کو بھی نہ ملے. اور ان ہیروئنوں پہ زیادہ جلدی بڑھاپا آتا ہے کیونکہ ان کی نیچرل لائف نہیں, بچے تو پیدا کیے نہیں ہوتے انہوں نے, تو جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. نیچرل لائف نہیں ہے نا ان کی, نہ وقت پہ شادی ہوتی ہے, نہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک آدھ پیدا ہوا بریک, وہ پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر فطرت سے بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے, برا ہوتا ہے, جلدی بڑھاپا آتا ہے. کب تک چلیں گے انجیکشنوں پہ اور وہ رنگ کے ڈبوں پہ, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. شاعر کہتا ہے کہ تم ہم سے چھپتی ہو, محبوبہ سے کہتا ہے. لنڈا بازار میں ہر آدمی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ طارق روڈ والے بھی جاتے ہیں لنڈا بازار, ڈیفنس والے بھی جاتے ہیں, بحریہ ٹاؤن والے بھی جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہی چیز. جب میں نے ایک دفعہ طارق روڈ سے اوریجنل جیکٹ خریدی لیدر کی, لوگ کہہ رہے لنڈا بازار کی ہے, مان نہیں رہا کوئی. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو بھائی کب تک اس ڈسٹیمپر کی اور یہ اس کی وجہ سے اپنی فزیکل جو فٹنس ہے اس کو برقرار رکھو گے؟ اور اللہ کی قدرت کی خواتین پہ بڑھاپا اور بھی جلدی آتا ہے کیونکہ ان پہ مرنے والے زیادہ ہوتے ہیں نا, تو اللہ ان کو جلدی مارتا ہے. ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو, بہت زیادہ لوگوں کو خراب کیا ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ان کو جلدی خراب کروں گا تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے. تو 1974 تو بہت پرانا ہو گیا 80 میں چلے ہیں, 90 میں چلے ہیں. کوئی 90 کی ہیروئن لکھ کے پھر 2020 میں دیکھو اس کو اب کیسی لگ رہی ہے. گوگل پہ لکھیں آپ کیسی لگ رہی ہے. گوگل تو ایسا ہوشیار ہے, جو لکھو بتا دیتا ہے, سب کچھ بتاتا ہے گوگل. تو وہ پورا بتا دے گا کیسی لگ رہی ہے, لکھا بھی بولے گا بتا نیچے یہ بھی کمنٹس آئیں گے گوگل کے بتا. تو بھائی وہ کیا دوبارہ شعر پڑھ لوں کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں ہے. بلند ان لوگوں کا نظر کا ذوق ہوتا ہے جو ایسی چیزوں پہ مرتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں.
नापाक मोहब्बतें कब्र में साथ नहीं जाती, पाक मोहब्बतें जाती हैं। माँ बाप की मोहब्बत कब्र में काम आएगी कि नहीं आएगी? आहा, बीवी से मोहब्बत भी काम आएगी, भाई बहनों की मोहब्बत भी, बोलो भाई, काम आएगी। ये जो गर्लफ्रेंड की मोहब्बत है ये यहीं, और वो भी 2-4 दिन रोएगी, उसके बाद उसकी सेटिंग फौरन, बल्कि हो सकता है उसी वक्त चल रही हो, आपको पता ना हो, ये भी मुमकिन है। वो मैं सुना दूं, दोबारा बहुत दफा सुना चुका हूं, लेकिन नए नए लोग भी आते हैं ना। एक आदमी की शादी हुई, खुद हजारों से दोस्तियां थी, लेकिन बीवी ऐसी चाहिए थी इंतहाई पाक दामन कि जिसने कभी आंख उठा के किसी मर्द की तरफ ना देखा हो। आजकल मैयार यही है ना कि खुद पता नहीं क्या क्या करके आया हुआ होता है। जब शादी हुई है तो फिर ये अपनी बेगम से कहने लगा, आज से तुम मेरी कायनात, तुम ही मेरी मसरत, तुम ही मेरी राहत। ये बेचारा वैसे ही मसरत राहत वो समझी अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता रहा है, कह रहा है आज से तुम ही मेरी चाहत भी, तुम ही मेरी राहत भी, तुम ही मेरी मसरत भी, तुम ही मेरी कायनात भी। ठीक है, फिर आज से सत्तार भी तुम, गफ्फार भी तुम, सलीम भी तुम और वसीम भी तुम। वो हैरान है ये क्यों कह रहा है। तो ये है वो मोहब्बतें जिस पे लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। वफा नहीं है यार, वफा के डायलॉग इसकी अलामत नहीं है कि वफा है। देखो पाकीज़ा रिश्ता, जितना पाकीज़ा रिश्ता अल्लाह ने वालिदैन और औलाद का बनाया, खुदा की कसम इससे ज्यादा पाकीज़ा रिश्ता हो नहीं सकता। मां का रिश्ता, बाप का रिश्ता, कैसा प्यारा रिश्ता है भाई, उस पर मर नहीं रहे। बाप नाराज है तो स्ट्रेस में नहीं जा रहे, डिप्रेशन में नहीं जा रहे, कैसे दिल हो गए हैं भाई। टाइम पास है ये दुनिया, दिल लगाने की जगह नहीं।